بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون صلوات پڑھ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسپیچ میری میں کسی اور موضوع پہ بات کرنے لگا تھا، تدین پہ، لیکن بردر نے جو آیت شروع میں پڑھی سورہ مجادلہ کی، تو میں نے کہا ایک اور میں موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں. سورہ مجادلہ کی جو پہلی آیت ہے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکایت سنی ہے عورت کی، ایک بیوی کی، اور یہ بیوی آئی ہے نبی کے پاس اور شکایت کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَا، اور اللہ نے اس عورت اور نبی کی اسپیچ میری میں کسی اور موضوع پہ بات کرنے لگا تھا، تدین پہ، لیکن بردر نے جو آیت شروع میں پڑھی سورہ مجادلہ کی، تو میں نے کہا ایک اور میں موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں. سورہ مجادلہ کی جو پہلی آیت ہے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکایت سنی ہے عورت کی، ایک بیوی کی، اور یہ بیوی آئی ہے نبی کے پاس اور شکایت کر رہی ہے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَا، اور اللہ نے اس عورت اور نبی کی محاورہ سنا ہے، گفتگو سنی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سن لی ہے گفتگو، ان اللہ سمیع بصیر، اور اس کے بعد پھر آگے پوری ڈیٹیل ہے کہ کیا مسئلہ تھا. یہ اس میاں بیوی کے بیچ میں ایک گھر کا ایک مسئلہ تھا، اور ہسبینڈ نے غصے میں آ کے، اس زمانے میں ایک قسم کی طلاق ہوتی تھی جس کا نام تھا زہار، اور بیسیکلی یہ مرد جو ہے عورت کی انسلٹ کرتا تھا، گفتگو یعنی ایک اسٹیٹمنٹ کرتا تھا کہ تم جو ہو میری ماں کی کمر کی طرح ہو، یہ عربی میں بولتے تھے. اور اس میں کافی اس زمانے کے عرف کے مطابق کافی رولز تھے کہ بس اب ایک طرح سے طلاق ہو گئی ہے. اور اس ہسبینڈ نے 5 منٹ بعد سوچا کہ یار میں نے غصے میں تجھے کہہ دیا لیکن I didn't mean it، اور اب کیا ہوگا. تو اس زمانے کے عرف کے مطابق that's it، ایک طرح سے طلاق ہوگی. تو یہ بیوی رسول اللہ کے پاس آئی اور شکایت کر رہی ہے. اینیویز اسٹوری ہے وہاں پہ پوری، اور اس محاورہ اور اس گفتگو کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے، اور اس کے مطابق پھر یہ طلاق جو ہے حرام ہوگی، کر نہیں سکتے تھے، اور اس کے اوپر کفارہ بیسکلی ہو گیا. اور باقی آیتوں میں کفارہ کے طریقہ بتایا ہے کہ اس کو اگر آپ کو واپس جانا ہے وائف کے پاس، ہاؤ شوڈ یو گو بیک. انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ اس عورت کا اور بیوی کا شروع ہوا ہے ایک جملے سے. اور میں 2-3 سال پہلے واپس آیا ہوں قم سے ٹورانٹو، اور میں جیسا کہا کہ اسکول میں بزی ہو گیا تھا. اور اسکول جو ہے ایک طرح سے کمیونٹی کا ایک حصہ ہے، کمیونٹی سینٹر کا ایک ایکسٹینشن ہوتا ہے اسکول. اور زیادہ میں کافی ریگولر ڈیل کرتا ہوں فیملیز کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، اور کافی اچھی حد تک ایک اندازہ ہوا تھا کہ کمیونٹی میں مسئلے مسائل کیا چل رہے ہیں. اور میں نے نوٹس کیا ہے کہ انفارچونیٹلی زیادہ تر ہمارے مسئلے جو کمیونٹی میں پھیلتے ہیں ہماری زبان کی وجہ سے. اور واقعی ہم جب حوزے میں احادیث اور روایات پڑھتے تھے کہ زبان سب سے خطرناک چیز ہے، اس وقت واقعی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہم بچے تھے حوزے میں پڑھتے بھائی اس کون سے زمانے کی یہ گفتگو ہے کہ زبان سب سے خطرناک چیز ہے. ہم تو بس کمرے میں بیٹھ کے بس کتابیں پڑھتے تھے. لیکن جب کمیونٹی میں آیا، اور سید حسن وغیرہ تو یہ بہت ایکسپیرینس تھے ہم سے پہلے بھی حوزے میں، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے کمیونٹی کو کیسے مینیج کرنا. لیکن جب میں واپس گیا میں نے نوٹس کیا کہ یار واقعاً ہر مسئلہ جو ہے کسی کی یا گوسپ ہے یا رومر ہے یا کسی کی تہمت ہے یا کسی کی انسلٹ ہے یا چھوٹی موٹی باتوں پہ اور بڑے بڑے مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں.
اور اس ٹاپک کو انفارچونیٹلی ہم کمیونٹی میں اتنا سیریس نہیں لیتے، جبکہ انشاءاللہ میں جو ٹاپک چینج کیا وہ شو یو کہ اتفاقاً قرآن میں اتنی آیتیں جو ہیں صرف قول اور حوار کے بارے میں آئی ہوئی ہیں، یعنی اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور جو میں نے سورہ آیا پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، آپ لوگ کیوں وہ باتیں کرتے جو عمل نہیں کرتے اس پہ. یعنی قول اور عمل ہمارا اکٹھا نہیں ہے، منسجم نہیں ہے، باتیں ہم کچھ اور کرتے ہیں، عمل ہمارا کچھ اور ہوتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی روایت ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو بندہ ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور یوم قیامت پہ، فلیقل خیرا او یسکت، یا تو اچھی بات کرو، خیر کی بات کرو، یا خاموش ہو جاؤ. ماڈرن ورلڈ میں جو پچھلے 100-150 سال میں جو ایک پورا دنیا کا جو نظام چینج ہوا ہے ماڈرنٹی میں، اس میں گفتگو کی ویلیو زیادہ ہے ساکت ہونے سے. ٹھیک ہے، speaking has more virtue than silence. لیکن آپ جب ٹریڈیشنل سوسائٹیز کو دیکھتے ہیں تو silence actually is more virtuous. زیادہ وہ ایک وہ ہے کوالٹی ہے ایک متدین بندے کی. آج کل کے زمانے میں ماڈرنٹی کی وجہ سے بولنے میں جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ اہمیت والا ہے. Before I went to قوم میں ڈیجیٹل مارکیٹر تھا، I did marketing، اور وہاں پہ ہمارا ایک محاورہ فریز تھا، ایک پروورب کہ content is king. ٹھیک ہے، جتنا کانٹینٹ آپ کلائنٹ کے لیے لکھو گے نا، بلاگ ڈالو، آرٹیکل ڈالو. اس وقت چیٹ جی پی ٹی بھی نہیں تھا، ہم وہ کرتے آرٹیکل اسپنرز ہوتے تھے، آرٹیکل لکھوا کے نا اس کے ورڈز چینج کرتے تھے. ایک ٹیمپلیٹ بناتے تھے انڈیا سے آؤٹ سورس کر کے، اس کو پھر ہم نے چینج کرنا ہوتا تھا. یہ ہمارا کام تھا. content is king. جتنا زیادہ آپ فضول لکھو گے اتنی آپ کی گوگل پہ رینکنگ انکریز ہوگی. ایکچولی یہ سسٹم الگورتھم اسی طرح گوگل کا. یہ ماڈرن ورلڈ کا فینومینن ہے. ایکچولی ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں اس طرح نہیں تھا. سکوت واز مور ورچوس. اور that's why لیڈی زہرا says کہ اگر کچھ کہنا ہے تو یا تو اچھی چیز بولو، خیر کی چیز بولو، یا ساکت ہو جاؤ. اگر ایمان رکھتے ہو اللہ اور یوم الآخر، یعنی آخرت اور اللہ پہ ایمان کا رب دے رہی ہیں گفتگو اور سکوت پہ. It's a big relationship. So I will quickly, very quickly, I will just discuss کہ ایک فریم ورک قرآن کے تھرو کہ گفتگو اور محاورہ کو کیسے قرآن نے کیسے پریزنٹ کیا ہے. یہ کوئی میری اپنی پرسنل یہ ریسرچ نہیں ہے. علماء جو ہم قوم میں تھے مختلف اساتذوں کے سیمینارز وغیرہ اٹینڈ کر کے ہم نے یہ لکھی ہے. دیکھیں قرآن میں مختلف حیثیات ہیں گفتگو کلام کے بارے میں. کلام ہوتی گفتگو، ٹھیک ہے. ایک کلام کی مختلف حیثیات کو، مختلف پہلو کو قرآن نے ڈسکس کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کانٹینٹ، جو مفاد آف جو کلام ہے، مفاد کلام کے آپ کیا رہے ہیں، اس کو سب سے امپورٹنٹ کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ یہ بات جو بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ سچ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، لازمی نہیں ہے کہ ہر سچ بات آپ بولیں، یہ بھی لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ بولنا ہے تو سچ بولنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اسکل چاہیے ہوتی ہے کبھی کبھی، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو ایک پوزیشن میں ڈال دیتے ہیں اینڈ یو آر اسٹک کہ یار سوال پوچھنے میں کیا جواب دو. It's actually a skill. آپ کو you must learn the skill to navigate these type of situations. لیکن بولنا سچ ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے. اوکے، یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مکان آف کلام کیا ہے، کس موقع پہ، کس جگہ پہ آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں مثال دیتا ہوں. اب ہم ذرا قوم سے جو پڑھ کے ہیں کوئی اتنا پرو تدبیر اور زنجیر ہم یوزلی نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہر محرم جو ہے، کیونکہ میں ایک زمانے میں تھا یعنی سنگت میں، ہم نے ملموں کے ساتھ بڑا ٹائم سپینڈ کیا ہے. 9ویں پڑھے ہیں اور سارے کٹری بابا راوی روڈ ساری چیزیں ہم نے وہ زمانہ گزر کے ہم نے کیا ہے. لیکن انٹرسٹنگ میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ زنجیر اور تدبیر کو بالکل یعنی فرسٹ نائٹ آف محرم پہ یہ گفتگو چھیڑنے کا کوئی اثر نہیں ہونے والا جو کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بات سچ کر رہے ہیں آپ، لیکن پلیس اینڈ ٹائم از رانگ. یہ پورا سال آپ یہ
علمی گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن دیٹ ٹائم جو آپ کو پتہ ہے یار یہ اتنا ایموشنل ہوں گے بندے, اور وہ آپ کو جو ہے وہ تو آپ پہ کیا آپ کے مراجعوں پہ لعنت بھیجنا شروع کر دیں. اسی طرح ہے نا, تو آپ کی یار نہیں بات تو میں حق والی بات کر رہا ہوں, لیکن ایک پلیس ہوتی ہے, ٹائم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, there's a time and place to discuss certain things. تیسری چیز ہوتی ہے ٹون. ٹون جو ہے یوزلی یہ میاں بیوی کے بیچ میں یہ مسئلے ہوتے ہیں, بیوی کی ٹون سمجھ نہیں آ رہی مجھے, یہ خوش ہے, اپسیٹ ہے, اینگری ہے, میں اس کو کیا کروں. لیکن ایموشنل انٹیلیجنس اس لیے ضرورت ہوتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ کیا ٹون کیا. ایک روایت ہے شیخ طوسی کی ایک کتاب ہے الاستبصار کے نام سے, اس پہ مختلف جو حدیثیں جو لگتی ہیں کہ ہمیں تعارض ہے اس روایات میں, اس کو سالو کیا ہے. ایک روایت بڑی انٹرسٹنگ ہے, اس میں ایک بندہ آتا ہے امام صادق علیہ السلام کے پاس, کہتا ہے کہ یہ خطاف ایک جانور ہوتا تھا ڈیزرٹ میں, کہ اس کو ہم کھا سکتے ہیں, اور باقی ہماری ساری روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جانور حرام ہے کھانا. اس روایت میں لکھا ہوا ہے ہوا مما یؤکل, کہ یہ وہ جانور ہے کہ جو کھایا جا سکتا ہے. اب شیخ طوسی اس کو تعارض کو سالو کر رہے کہ یار ہر روایت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے, ادھر امام کہہ رہے کہ حلال ہے. انہوں نے کہا ہے اس کو حل کرنے کے لیے آپ اس روایت کو سارکیسٹک ٹون سے پڑھو. ہوا مما یؤکل, یہ کوئی کھانے کی چیز ہے, اور سالو ہو گیا مسئلہ, ٹھیک ہے. ہوا مما یؤکل یعنی اب اس کو ٹون نہیں اگر مجھے پتا تو میں اس کو غلط انٹرپریٹ کر دوں گا, غلط میننگ نکال دوں گا, اس کا فتویٰ ہی چینج ہو جائے گا میرا. ریئلی تو بات سچ ہے, پلیس بھی صحیح ہے, لیکن ٹون از امپورٹنٹ. اور پتہ ہے عربی فارسی میں ٹون سے ہی سوال جواب چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یس وی نو حال شما خوب ہے, یعنی آپ کا حال ٹھیک ہے, حال شما خوب ہے, وہی جملے کو میں نے ٹون سے چینج کیا, ایک سوال ہو گیا, ایک سینٹنس ہو گیا. تو عربی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. لیکن ایون ان ادر لینگویجز ٹون بہت ضروری ہے. اگر آپ اینگری ہیں, ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ دکھانا پڑے گا, لازمی ہے, ظالم کے ساتھ نے غصہ دکھانا ہے. اگر آپ وہاں پہ بہت ہی بس ہو, سر جھکا کے بس ہاں بس السلام علیکم, بس خیر خیریت ہے, نہیں بھائی دشمن ہے. You must show certain places your anger, certain places شاید آپ کو اندر غصہ ہوگا لیکن آپ کو محبت اور رحمت دکھانی ہے. یہ ٹون سے سارا گیم ٹون کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور آخری چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں قالب, یعنی فریم ورک کیا ہے. اب مثلاً کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یعنی آپ نے اسپیچ دینی ہے اور عوام الناس کے سامنے اسپیچ دینی ہے, اور آپ نے شروع کر دیا بہت ہی کوئی علمی گفتگو اور بہت اکیڈیمک گفتگو شروع کر دی, جو عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کیا یہ بندہ بات کر رہا ہے, رائٹ. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ ایک علمی سیمینار میں ہیں, ایک کانفرنس میں ہیں, اور آپ بہت ہی یعنی سطحی لیول پہ گفتگو کر رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. فریم ورک کیا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مثلاً یعنی شارٹ ٹائم ہے اور شعر و شعر سے مثلاً مشاعرہ ہو رہا ہے, الگ سے کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یار میں بہت لمبا کھینچ گیا, لوگ تھک گئے, رائٹ. وہ کھینچتے اچھا وہ سمجھ لیں کہ شاید واہ واہ جو ہو رہی ہے بس یہ کہہ رہے ہیں کہ اور میں کنٹینیو کرتا ہوں, وہ واہ واہ لوگ تھک گئے ہیں, رائٹ. لیکن that's the framework. sometimes لمبا آپ نے اسپیچ دینی ہے, sometimes چھوٹی اسپیچ دینی ہے آپ نے, sometimes آپ نے بات کو جلدی ختم اس کو سمیٹنا ہے. This is look how many dimensions there are. اور اس میں سے ایک بھی پہلو میں غلطی ہو جائے نا مسئلہ ہو جاتا ہے. بات بھی ٹھیک کی ہے یار, سب کچھ ٹھیک بولا ہے, علمی گفتگو کی ہے, ٹون تمہاری ٹھیک نہیں تھی, ٹون بھی ٹھیک تھی, باقی چیزیں ٹھیک تھی, یار تم نے بہت لمبا کھینچ لیا اسپیچ کو, لوگ تھک گئے تھے, لوگ were not happy with it. So many things, these are all part of emotional intelligence. And you know, آپ لوگ ورکنگ کلاس کے ہیں, corporate, I'm sure many of you working in corporate companies and agencies, ہم نے بھی کیا کام. HR departments کتنا ان چیزوں پہ ٹریننگ دیتا ہے, right? Especially managers level, leadership level پہ, کہ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, effective communication, conflict resolution, یہ ساری چیزیں قرآن میں بیان ہوئی ہوئی ہیں. And we have to implement these things even in the community. ٹھیک ہے, سکھانی پڑتی ہے. اب جسٹ میں کوئی مثالیں دوں گا تھوڑی سی آپ کو. مثلا فار ایگزامپل Allah subhanahu wa ta'ala says وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Okay, the word of your Lord has been perfected. صِدْقًا یعنی content, truth, and عَدْلًا justice یعنی place. ٹھیک ہے, عدل اور صدق کے تھرو. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى یعنی قالب, the framework.
سچ بھی تھا سب کچھ ہے, اور فریم ورک بھی was the best of the frameworks. ٹھیک ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, کہ اگر آپ جب گفتگو کرو آپ عدالت سے گفتگو کرو. ٹھیک ہے. This is the place, time and place. قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, آپ جب گفتگو کرو ٹون اچھی رکھو اور فریم ورک should be appropriate. قُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے کہا کہ جب فرعون کے پاس اس دفعہ جب جاؤ گے, قَوْلًا لَيِّنًا, آرام سے بات کرنا, first time that you are going. I will go through 9 qualities of the qawl in the Quran. 9 qualities ہیں جو قرآن میں یعنی جو صفات ہوتی ہیں قول کے لیے, جو مختلف آیتوں پہ, اور ہر آیت ریلیٹڈ ہے اس کانٹیکسٹ کے تھرو. فار ایگزامپل قولاً سدیدا, یعنی سدیدہ کا مطلب ہے appropriate justice. قولاً ثقیلا, یہ قول جو ہے بھاری ہے, یہ وحی کے لیے ڈسکرائب ہوا ہے کہ جب قرآن نازل ہوگا یہ قول ثقیل ہے, heavy ہے, it's not a joke, it's not going to be a walk in the park, it's going to be a heavy duty and heavy responsibility for the Prophet. قولاً بلیغا, جب کفار اور منافقین سے بات کرو تو قولاً بلیغا, eloquent, tone and framework, and no room for error, یہاں پہ غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. قولاً بلیغا, eloquent بات کرو. قولاً معروفا, یہ جو ازواج نبی کے لیے نازل ہوئی تھی کہ جب آپ صحابہ جو مرد ہیں نامحرم ان سے بات کرو, قلنا قولاً معروفا, یعنی اپنی آوازوں کو نازک نہ کرو. قولاً معروفا, ایک اچھے انداز اور اچھے طریقے سے بات کرو. اسی روایت کو کچھ فقہا نے استدلال کیے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نامحرم ایک عورت نامحرم مرد سے بات کر سکتی ہے, لیکن قولاً معروفا, must speak in a dignified and a good manner. اوکے. قولاً یسیرا اور قولاً میسورا, جب عام بندے سے بات کرو عوام الناس سے تو اتنا اکیڈیمک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قولاً یسیرا, آرام سے آہستہ سمپل لیول پہ بات کرو. قولاً کریما, جب والدین سے بات کرو تو قولاً کرم کے ساتھ بات کرو. These are all, پوری آیتیں اگر آپ پڑھیں. قولاً لینا, فرعون کے پاس جب فرسٹ ٹائم جاؤ گے اس کو ایڈوائس تم دینے جا رہے ہو, ابھی لڑائی کرنے نہیں جا رہے, تو لینینسی کے ساتھ بات کرو. قولاً عظیما, جو اللہ پہ تہمت لگا رہے ہیں, وحی پہ تہمت لگا رہے ہیں, they have said a قولاً عظیما, it's a big افتراء, big claim that they are making, blasphemy level کی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب جاہل لوگ سے بات ہو رہی ہوتی ہے جو سنتے نہیں ہیں تو ان سے آپ قَالُوا سَلَامًا, سلام کر کے ان سے زیادہ بحث میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ میں بھی جاہل سے بحث نہیں جیت سکتا, right? لیکن کیونکہ ہم اس زمانے میں رہتے ہیں کہ بولنا is the final word is very important for us, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ورڈ آخری ورڈ ہو. خود امام علی کہتے ہیں یار میں بھی کنٹینیو نہیں کرتا ان لوگوں سے بحث. کیسے نہیں کر سکتے؟ قرآن بھی کہہ رہے ہیں انبیاء کو کہ یار آپ نہ کنٹینیو کرو, قالوا سلام اور move on, you have better things to do in life. آج کل واٹس ایپ پہ اور یہ انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ وہ بس لگے رہتے ہیں سارا دن. کچھ گروپس ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, آپ کی ہنسی سے ہی سمجھ آ رہا ہے. واقعی میں کہتا ہوں یہ لوگ کام پہ نہیں جاتے, I don't understand. کام, جاب, کوئی چیز, یعنی بیزی ہوتا ہے بندہ پورا دن, وہ فارورڈ پہ, اچھا کچھ فارورڈ پہ بھی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں اور بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں. Who cares man, you know, so this is it. اچھا اب قرآن میں کافی آیتیں اور ہیں جو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا, لیکن سورہ کہف کی میں آیات کو بیان کروں, جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی داستان ہے. As I said, there are other examples as well, but I'm just going to give this one example and I will wrap it up. یہ بہت خوبصورت ہے, اس میں آپ قرآن کی دقت دیکھیں. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی کہانی تو پتہ ہے سب کو. ٹھیک ہے, تو اس میں سورہ کہف آیا 79. تو اب یہ آخر میں خضر is telling موسیٰ کہ میں نے کیوں یہ ساری چیزیں کی تھی, کشتی کو کیوں میں نے ڈبایا اور وہ بچوں کو کیوں مارا, for example. So he's explaining now the reasons. کہتے ہیں کہ اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا, کہ جو کشتی تھی اس کو, یہ کچھ غریب لوگوں کی کشتی تھی, اور میں نے فاردت ان اعیبها,
میں نے ارادہ کیا کہ اس کو میں ڈیمیج کروں. ٹھیک ہے, اور that's it. اس میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آداب آف اسپیکنگ کیسے ہونا چاہیے قرآن میں, the etiquettes of speech اس میں دیکھیں. پھر جو بچے کو مارا, جب اس بچے کو مارا اس میں بیسکلی انسٹیڈ آف دا سن ان کو ایک اور والدین کو ایک اور بچہ آنے والا تھا جو اس کو ان کے لیے کار خیر کرتا. اس میں حضرت خضر کہتے ہیں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ, that we wanted to replace that child, that their Lord wanted to replace their child with something خَيْرًا مِّنْهُ. Okay, we decided that your Lord should replace that child with someone better. Okay, so pay attention. پہلا چیز اردو, دوسرے میں اردنا, اور تیسرے میں وہ جو دیوار تھی اس کے نیچے بیسکلی تھا ٹریجر تھا بچوں کے لیے, اس میں کیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشَدُّهُمَا. اوکے, جب تمہارے پروردگار نے ارادہ کیا کہ جب بچے بڑے ہوں گے ان کے لیے کہ فادر نے وہ رکھا ہوا تھا ٹریجر. Let's pay attention. یہ پروناؤنس کیوں چینج ہو رہے ہیں؟ ہاں, ظاہری طور پہ تو ہر چیز خضر ہی کر رہا ہے نا, وہ کشتی اس نے گرائی اور بچے کو اس نے مارا, لیکن پروناؤنس چینج ہو رہے ہیں. This is the آداب آف اسپیکنگ. پہلی چیز میں جو بالکل کشتی ڈیمیج ہوگی اور کشتی کو یعنی دوبارہ آپ ریپیئر نہیں کر سکتے, ختم ڈیمیج ہو گئی ہے, اٹ ول بی یوزیبل لیکن کاسٹ ول بی ڈپریشیٹڈ. اس میں کیونکہ نیگیٹو حیثیت زیادہ ہے تو خضر نے اپنی طرف اس کو اشارہ کیا, I damaged the ship. ٹھیک ہے. دوسرے عمل میں ایک یعنی ایول سائڈ بھی تھوڑا سا تھا لیکن خیر بھی کافی تھی, تو اس میں کہا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ماریں, لیکن یبدلہما ربہما, لیکن تبدیل والا جو حیثیت ہے وہ اس کے خدا نے ارادہ کیا. So there's negative and لیکن the good side is from the God. اور تیسری جو مثال جس میں صرف خیر ہے اس بچوں کے لیے, اس میں خضر نے کریڈٹ دیا ہی نہیں اپنے لیے. اس نے کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشَدَّهُمَا. یہ مثال مجھے اپنی فارسی کلاس سے یاد ہے. فارسی میں جب ہمیں کبھی یعنی کوئی لفظ نہیں آتا تھا فارسی کا تو ہم اردو بول دیتے تھے, رائٹ. سید ما وقتی فارسی یادمی گرفتیم وقتی کلمه فارسی رو بلد نبودیم حرف این کلمه اردو رو میگفتیم بس, ولی بعضی وقتا اون اشتباه بوده, این نباید میگفتیم. و الان دارم یک داستان رو میگم کہ ہم نے ٹیسٹ دیا گریڈ لیول 2 لیول 3 بک کا, تو اس میں استاد نے مارک کیا ہمارا پیپر, اور استاد نے غلطی کر دی مارک میں, یعنی وہ میرا مارک ٹھیک تھا. تو ہم نے کہا اس بچے نے یعنی کسی اور لڑکے نے کہا کہ استاد شما غلط کر دی. This is real story. اچھا یہ یعنی غلط کا مطلب ہے غلط, یعنی غلطی ہوگی آپ سے. فارسی میں یہ بہت یعنی انسلٹنگ ہے. ایشون میخواست بگه یعنی شما اشتباه کردید, ایشون گفته شما غلط کردید. اچھا ٹیچر لائک فریکڈ آؤٹ. حالانکہ یہ اساتید بورڈ ٹریننگ ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یار فارسی سیکھ رہے ہیں سارے, آپ نہیں آتی ہمیں, لیکن وہ بھی بیچارہ استاد بیچارہ ہمیں ڈر گئے. لیکن اس نے جو طریقہ بولا نا استاد نے, کہ اس نے کہا یعنی اس طرح نہیں بولنا چاہیے. ہمارے آداب میں یو مسٹ سے استاد ظاہراً اشتباہ شدہ, کہ استاد لگتا ہے شاید اشتباہ یہاں ہوگی ہے, غلطی ہوگی. یہ بھی نہیں کہا کہ استاد آپ نے شاید غلطی کر دی ہے, لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ ایک غلطی یا اوور سائٹ ہوگی ہے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے میں لیول 3 ہم بالکل 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے ایران میں, لیکن یہ اس کا بہت تاثیر ہمارے اوپر ہوتا ہے کیونکہ ہم ویسٹ میں براٹ اپ ہوئے ہیں. ٹیچروں کے ساتھ ہماری جو گفتگو اسکولوں میں ہوتی ہے, یو برو دس یعنی نام بلا کے, اس کلچر سے آپ آ کے آپ کو کہہ لیں گے یار ٹیچر کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یعنی اس طرح آپ گفتگو نہیں کر سکتے ٹیچر کے ساتھ. لیکن ریالٹی یہ کہ یہ قرآن سے ادب لیا ہے, قرآنک ایٹیکیٹ سے ہے, رائٹ. تو یہ ہمارے ایکسپیرینسز ہوتے تھے قوم میں, حوضے میں, جو ریلی ابھی دیکھیں یہ کیا 14 سال پرانا یہ واقعہ ہے, ابھی تک یاد ہے. فارسی جب سیکھ رہے تھے لیول 2 کی کتاب میں, ابھی تک یہ سٹوری یاد ہے مجھے. یہ مجھے ریلی استاد کا نام بھی یاد نہیں ہے کون who was that teacher, لیکن this story I remember. And now after many years I realized کہ یہ it was the adab of the Quran. It was the
adab of the Quran. ٹھیک ہے؟ محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. So this is it. یہ as I said یہ بھی ایک by the way یہ بھی ایک سیمینار ہی تھا Etiquettes of Communication and stuff. کافی لمبا ہے اس میں نے باقی چیزوں پہ بھی بات کی ہے کہ ہر موضوع پہ فار ایگزامپل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لمٹس آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ایک اور ہے روایت میں ہے فضول الکلام unnecessary talk. یہ بھی کنڈیم ہوا ہے روایتوں میں کنڈیم ہوا ہے. اور آخر میں جو ہے بیسکلی محاورہ اور ڈائیلاگ کے پریلیمنریز اینڈ ایٹیکٹس کیا ہیں, قانون کیا ہے, کیونکہ آپ کمیونٹی میں رہتے ہیں اور آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ آپس میں, اور ہر بندہ آپ کے نظریے کا نہیں ہوگا, امپاسبل. اور ناٹ اونلی نظریے کا نہیں ہوگا, مختلف ایتھنیسٹیز کا ہوگا, کوئی عراقی ہے, کوئی لبنانی ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ہے یہ وہ, لیکن فریم ورک کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں وداؤٹ creating disunity in the community. آج میں نے روایتیں پڑھی ہیں اپنی کانفرنس میں جو دن میں ہوئی ہے کہ کتنی اہمیت دی ہوئی ہے امام علیہ السلام نے کہ یار کمیونٹی کو سپریٹ نہیں کرنا چاہیے. اور انفارچونیٹلی کمیونٹی جب بڑی جو اور بڑی ہوتی ہے کمیونٹی, مسئلے مسائل ہوتے ہیں, آئیں گے 100%. مجھے بھی تک یاد ہے ہمارا جو پرنسپل تھا آغا نبی زادہ, ہمارا اسکول ایک موقع پہ بہت اچھے لیول پہ جا رہا تھا, 2015-16 کی بات ہے, اور ہمارے پرنسپل نے کہا کہ جب چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو اس وقت شیطان حملہ کرتا ہے. اور استاد نے نبی زادہ نے بڑی انٹرسٹنگ چیز بولی, کیونکہ جب کہا نا حملہ کرتا ہے تو میرے دماغ میں یہ کہ باہر سے کوئی لوگ ہمارا اسکول خراب کریں گے. پرنسپل مدیر نے کہا نو باہر سے نہیں ہوگا, اندر سے ہوگا. اور اسی سمر کے بعد ہمارا ایک کافی بڑا فتنہ اسکول میں ہوا تھا اور اسکول بہت ڈیمیج ہو گیا تھا ہمارا, اور وہ اندر سے ہوا تھا مسئلہ. And it was to do with the way we are speaking, the way we are communication break down ہو گیا تھا ہماری community, ہمارے اسکول میں. So look, اگر آپ کے پاس فریم ورک ہو اور اہداف lofty goals آپ کے lofty ہوں, higher goals ہوں, then you become a little bit more organized in preventing problems that might occur. کیونکہ problems تو ہوتی ہیں, community میں problems ہوں گے 100%. مدینہ میں اتنی problems تھی نبی کے ٹائم پہ, he manage کرنی پڑتی ہیں. مینجمنٹ کے لیے سکلز ہوتی ہیں, پرنسپلز ہوتے ہیں, پالیسیز ہوتی ہیں, all of these things that we have to sort of understand. تو باقی ایسا یہ اسپیچ جو ہے ایک سیمینار کے تھرو تھی, اور اس میں اینڈ میں نے اتفاقاً کربلا کے یوم عاشورہ کے دن بھی میں نے جو محاورے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے انالائز کیے تھے. اور جو ابن زیاد کی جو آرمی تھی وہ بیسکلی بریر اور ان صحابہ کو کہتی کہ you have bored us with your محاورہ, کیونکہ امام حسین side was trying to the last moment to convince کہ جنگ نہ کرو, نہ مارو, تو وہ محاورہ کا ڈائلاگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ do not commit this crime. اور enemies کے تھرو, enemies کی جانب سے وہ کہتے تھے قد ابرمتنا بکلامے, you have bored us, اتنی آپ لوگ باتیں کر رہے, but they were trying to convince. So this importance of muhawara, how to talk, how to engage in communication, this is extremely important, and Quran has spent many ayat talking about this because a lot of our problems are because of this, inshallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to please accept this ibadat of ours. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to please, by the right of the tears of Zainab Salamullah alayha, to please forgive all of our sins. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to please assist all of the Mazlumeen, all of those who are being oppressed, the Mu'mineen, the Muslimin in our countries, in our nations, especially the people of Palestine and Parachinar. We ask you, O Allah, to please assist them and come to their aid. We ask you, O Allah, to please assist all of the scholars, all of the Maraji, all of those who are helping to serve the cause of Islam, to please enable them to continue their mission, inshallah. Ya Allah, we know that the solution to all of our problems is the hastening of Imam al-Mahdi. Please enable us to be one of his close companions, inshallah, and hasten his reappearance. Rahimallahu man qara al-Fatiha ma'a as-salawat.